اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سائرہ عابدی، آپ کے پروگرام کی ہوسٹ، پروگرام کرنٹ افیئر میں ڈیمولش ڈے آف جنت البقیع۔ کون سا یہ وہ دن ہے اور اس تاریخ کو کیا ہوا، آج ہم جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ ہیں انڈیا سے، ان کا تعلق ہے لکھنؤ کی سرزمین سے، مولانا مرزا شفیق حسین شفق۔ ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا انڈیا سے، لہٰذا آج کا وہ دن آئی تھنک انڈیا میں آج 7 شوال ہے۔ جی 7 شعبہ۔ ہم انڈیا سے ایک دن آگے ہیں۔ آج کا وہ دن، اس کی مناسبت سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے۔ آج کا وہ دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمۃ الزہرا جو دختر ہیں، ان کے روزے کو مسمار کیا گیا، اور یہ واقعہ 8 شوال 1925 کو رونما ہوا، اور یہیں سے وہابیت کی یا بدعت کی جو تاریخ ہے اس نے جنم لیا۔ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ جو سلسلہ ہے انہدام جنت البقیع کا، دراصل یہ انہدام 8 شوال 1344 ہجری اور 21 اپریل 1925 عیسوی میں ہوا، لیکن اس کی کوششیں بہت پہلے سے کی جا رہی تھیں، اور اس سلسلے میں سعودی عرب میں مکہ معظمہ میں 2 خانوادے تھے، ایک شریف حسین کا خاندان اور ایک محمد سعود کا خاندان، جسے ہم آل سعود کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں اقتدار کے خواہاں تھے، اور یہ آل سعود جو تھے یہ برٹش امپائر کے غلام تھے، اور انہی نے ہمیشہ وہ کیا جو برٹش گورنمنٹ نے چاہا۔ نتیجتاً انہی نے ان کو سپورٹ کیا، اور وہابیت کی جو تحریک ہے، یہ محمد، اس کے نام کے آگے محمد لگا ہوا ہے، نام لیتے ہوئے بھی اس میں ایک طرح سے حجاب ہے کہ مطلب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اس منحوس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے باوجود اس نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ یہ کہ عالم اسلام شرمندہ ہوا بلکہ عالم انسانیت شرمسار ہوئی۔ یہ وہاب کا بیٹا جس کا نام محمد تھا، جی، لیکن محمد اس کا نام ہے مگر اس کے باپ کا نام تھا وہاب۔ یہ تحریک وہابیت جو چلی ہے وہ دراصل محمد نے چلائی ہے، مگر ہم اس کو محمدی تحریک نہیں کہتے ہیں، وہابی تحریک کہتے ہیں۔ اس کے باپ کے نام سے اس کو منسوب کرتے ہیں، جبکہ باپ کا کوئی عمل دخل اس تحریک میں نہیں تھا، مگر کیونکہ اگر محمدی تحریک کہا جائے گا تو انسان اشکال میں مبتلا ہو سکتا ہے اس نام کی وجہ سے، تو اس لیے اسے ہم وہابی تحریک کہتے ہیں۔ اس کے نام کے بجائے اس کے باپ کے نام کا استعمال کرتے ہیں، محمد ابن وہاب ابن شیخ سلیمان۔ تو یہ دونوں مل کر، ایک طرف یہ محمد ابن وہاب اور دوسری طرف عبدالعزیز ابن سعود، ان دونوں منحوسوں نے مل کر یہ تحریک چلائی کہ تمام مزارات مقدسہ کو مسمار کیا جائے اور اہل بیت علیہ السلام کے نام و نشان کو گویا دنیا سے مٹایا جائے۔ اس سلسلے میں انہی نے جو اس تحریک کا آغاز کیا، سب سے پہلے جو انہی نے حملہ کیا وہ جنت المعالی جو مکہ معظمہ میں قبرستان ہے، وہاں سے شروعات کی انہی نے۔ اس قبرستان میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین زوجہ ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ کی قبر ہے، وہاں جناب عبد مناف کی قبر ہے، وہاں جناب عبد المطلب کی قبر ہے، وہاں جناب ابو طالب کی قبر ہے، اور وہاں پر جناب قاسم جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے ان کی قبر ہے۔ تو پہلے انہی نے ان قبور کو مسمار کیا،
اور اس کے بعد یہ تحریک مکے سے ہوتی ہوئی مدینے پہنچی، اور مدینے پہنچنے کے بعد جنت البقیع میں جو ہمارے مقدس مزارات تھے ان کو مسمار کیا گیا. اس میں دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار کو مسمار کیا، اور ہمارے دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام کے مزار کو مسمار کیا گیا. ہمارے اچھا قبلہ، میں آپ کی چوتھے بات امام کاٹ رہی امام ہوں. زین العابدین علیہ السلام کے مزار کو مسمار کیا گیا. جی قبلہ، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم سورہ نور میں فرما رہا ہے کہ جس گھر میں میرا ذکر ہو اس گھر کی بنیادوں کو بلند کرو. تو قبروں کا بنوانا یا مزاروں کا بنوانا ہمارے اسلام میں جائز ہے. ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ انہوں نے قبروں کو مسمار کرانے کے لیے پورا ایک فتویٰ جاری کیا. آپ نے جو سوال کیا فتووں کے تعلق سے، دراصل میں عرض کر دوں کہ اس حوالے سے جو فتووں کا معاملہ ہے تو یہ ایک تو روایت پیش کرتے ہیں پہلے فتووں سے پہلے قبروں کے مسمار کرنے کے لیے، اور وہ روایت جو نقل کرتے ہیں وہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس سے منسوب کرتے ہیں اس روایت کو. اور وہ روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اونچی قبریں جہاں دیکھو انہیں مسمار کر دو. تو اس روایت کا کوئی تعلق بھی حقیقت سے نہیں ہے، اس روایت کا کوئی تعلق بھی سچائی سے نہیں ہے. یہ فرضی روایت ہے اور یہ جھوٹی روایت ہے. اسی طرح سے انہی نے جھوٹی روایت ایک اور وضع کی، اور وہ روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے بیان کرتے ہیں کہ انہی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لیکن اس کا راوی بھی جھوٹا ہے. یہ درایت اور روایت کی بنیاد پر جب ان روایتوں کو پرکھا گیا تو تمام اہل سنت علماء نے بھی، اہل تشیع علماء نے بھی ان روایتوں کو مسترد کر دیا اور انہیں جھوٹا قرار دیا. لیکن اس سب کے باوجود انہی نے انہی جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر جو قاضی القضات تھا مدینے کا اس سے فتویٰ لیا، اور اس کے فتوے کی بنیاد پر پھر دیگر جو علماء تھے ان سے فتویٰ لیا کہ مزاروں کو منظم کرنا گویا جائز ہے. تو یہ جو فتوے لیے گئے تھے اس کے سلسلے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ ان علماء کو ڈرایا گیا اور ان تک یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم نے مزاروں کو مسمار کرنے کا فتویٰ نہیں دیا تو گویا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یا تو قتل ہونا منظور کر لو یا پھر فتویٰ دے دو مزاروں کے مسمار کرنے کا. تو اس طرح سے مزاروں کے مسمار کرنے کا فتویٰ حاصل کیا، اور قاضی القضات کے فتوے کو بنیاد بنا کر اور دیگر علماء کے فتووں کو بنیاد بنا کر اس وہابی حکومت نے مزارات مقدسہ کو مسمار کیا. کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جہاں 3 راتوں میں پوشیدہ ہے، اسی طریقے سے جناب فاطمۃ الزہرا کی قبر اطہار بھی 3 جگہ پوشیدہ. تاریخ کہتی ہے یا تو بیت الحسن میں، یا جنت البقیع میں، یا پھر خود جناب فاطمۃ الزہرا کے حجرے میں. تاریخ میں کون سا ایسا مقام ہے جس کو زیادہ اہمیت اور زیادہ تاریخی جو شواہد ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ کون سی وہ جگہ ہے جہاں جناب فاطمۃ الزہرا جو ہیں مدفون ہیں، اور جنت البقیع کی تاریخ میں حیثیت کیا ہے؟ یہ بھی ذرا اس کو واضح کیجیے گا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے تعلق سے کہ اس کے قوی تر امکانات کہاں پر ہیں، 3 جگہ ایسی ہیں جن کے بارے میں احادیث میں اور معصومین علیہ السلام سے جو روایات ہیں نشاندہی کی گئی ہے کہ ریاض الجنہ میں یا تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دفن ہے، یا پھر اپنے بیت الشرف میں آپ دفن ہیں، یا جنت البقیع میں دفن ہیں. اس کی بھی وجوہات ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو چھپا کر کیوں رکھا گیا تھا، اور ان کی تدفین رات کی تاریکی میں کیوں کی گئی تھی. اس پر بھی اگر آگے چل کے گفتگو کی جائے گی تو انشاءاللہ ہم وضاحتیں کریں گے. لیکن ابھی آپ کے موجودہ سوال کا جواب دیتے ہیں کہ قوی تر امکانات جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں وہ جنت البقیع کے ہیں، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کی ایک روایت بھی موجود ہے کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے مجھے وہاں نہ دفن کرنے دیا جائے تو مجھے میری ماں کے پہلو میں دفن کر دیا جائے. تو جناب
امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا ہے وہ جنت البقیع میں ہے. تو ظاہر سی بات ہے روضہ رسول پر انہیں دفن نہیں کرنے دیا گیا. ان کے لاشے پر تیروں کی بوچھار کی گئی، تیروں کی بارش کی گئی، اور اس کے بعد جنازہ واپس گیا، اور پھر جب دفن ہونے کے لیے دوبارہ آیا تو جنت البقیع میں آیا. تو ظاہر ہے کہ وہ روایت جو امام نے فرمایا تھا، جو وصیت کی تھی کہ مجھے میری ماں کے پہلو میں دفن کیا جائے، اگر مجھے میری نانا کے پہلو میں دفن نہ کرنے دیا جائے، تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے اس سے کہ جناب فاطمہ زہرا جنت البقیع میں دفن ہے. کے شہداء کے ساتھ ساتھ اکابرین اور معصومین بھی جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن ہے. تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ بلا کون کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی خود فاطمہ بنت اسد، امام حسن، اور معصومین میں امام زین العابدین، اور کون کون معصومین ہیں، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جنت البقیع ہے. جی، اس کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قبرستان ہے کہ جس میں خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے، اور وہاں پہ دفن لوگوں کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے. اور اس قبرستان میں جو سب سے پہلی تدفین ہوئی ہے وہ حضرت عثمان ابن مظعون کی ہے، جو صحابی پیغمبر اسلام تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا اور ان کی قبر بنائی تھی. جو لوگ اچھا، میں قبر کے یہاں مخالف ہیں، اپنے قبلہ یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ وہ صحابی جناب عثمان ابن مظعون، یہی وہ صحابی ہیں کہ جی جن کے نام پر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا. جی عثمان رکھا تھا. جی بالکل. جی اب تو یہ کنٹینیو حضرت کیجیے. عثمان وہ ہیں کہ جنہیں پیغمبر اسلام بہت عزیز رکھتے تھے. یہ بڑے معتبر اصحاب میں ہیں، اور ان کی قبر خود نبی کریم نے تیار کی تھی. اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے وحی ہوئی کہ میں جنت البقیع جاؤں اور وہاں دفن ہونے والے افراد کے لیے دعائے مغفرت کروں. تو نبی کریم تشریف لاتے تھے اور دعائیں مغفرت کرتے تھے. تو اس وجہ سے اس قبرستان کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلی تدفین جو ہوئی وہ نبی کریم کے دست مبارک سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم کے خانوادے کے، بلکہ نبی کریم کے خود ان کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اسی قبرستان میں دفن ہے. جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی اسی قبرستان میں دفن ہے، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی اسی قبرستان میں دفن ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی اسی قبرستان میں دفن ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اسی قبرستان میں دفن ہے. یہ تو معصومین ہوئے. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی اسی قبرستان میں دفن ہے. پیغمبر اسلام کی دو پھوپھیاں ہیں جو اسی قبرستان میں دفن ہیں، جناب عاتقہ اور جناب صفیہ. اسی طرح سے اسی قبرستان میں جو اہم ترین افراد بنی ہاشم کے دفن ہیں، ان میں حضرت عقیل ابن ابی طالب بھی ہیں، جو امیر المومنین حضرت علی کے بھائی ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں، اور اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں. اور واقع حرہ میں جن لوگوں کو شہید کیا تھا یزید ملعون نے اور اس کے لشکر نے، وہ شہداء بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں، اور شہداء احد بھی اس قبرستان میں دفن ہیں. تو یہ بڑا اہم قبرستان ہے. یہاں مالک ابن انس جو اہل سنت والجماعت کے ایک مسلک کے امام ہیں، وہ بھی دفن ہیں. اور اسی قبرستان میں اہل سنت والجماعت کے جو تیسرے خلیفہ ہیں عثمان ابن عفان، وہ بھی دفن ہیں. لیکن دراصل وہ یہاں جنت البقیع میں دفن نہیں تھے، وہ یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیے گئے تھے. لیکن اور بعد میں معاویہ کے روایت آتی زمانے میں ہاں مروان نے جو ہے وہ دیوار منہدم کر کے اس قبرستان کو ایک کر دیا تھا، تو وہ جنت البقیع کا حصہ بن گیا فی الوقت. لیکن دراصل وہ یہودیوں کے قبرستان میں دفن تھے. تو اس طرح سے یہ تو وہ لوگ ہو گئے کہ جو بہت ہی اہم ترین ہیں اور پیغمبر اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اسی میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں، پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں. حضرت زینب بھی اسی میں دفن ہے، حضرت ماریہ بھی اسی میں دفن ہے، حضرت ام سلمہ بھی اسی میں دفن ہے،
حضرت جویریہ بھی اسی میں ہیں، حضرت سودا بھی ہیں، حضرت ریحانہ بھی ہیں، اور نبی کریم کی دیگر ازواج اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ اور ان کے علاوہ ایسی شخصیتیں بھی ہیں کہ جن کی قبروں کے اب نشان نہیں معلوم ہیں، مگر وہ اسی قبرستان میں ہیں۔ وہ محمد حنفیہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں، سعد ابن معاذ ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت مالک اشتر ہیں، زید ابن حارثہ ہیں، اور اس کے علاوہ سعد ابن عبادہ ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ اس طرح سے لاتعداد اصحاب ہیں، جس کے سلسلے میں تاریخ میں ملتا ہے تقریباً 10,000 کے قریب اصحاب پیغمبر یہاں دفن ہیں۔ تو یہ قبرستان کئی اعتبار سے، کئی لحاظ سے اہم ہے۔ ایک تو اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اس کی بنیاد رکھی ایک طرح سے حضرت عثمان ابن مظعون کو دفن کر کے، اور اس کے علاوہ ان کے خانوادے کے افراد ہیں، ان کی ازواج ہیں اور ان کے اصحاب ہیں، تو اس لیے تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جی بہت مشکور ہیں ہم جی آپ سائرہ، کا آپ قبلہ کی کہ آپ نے بہت بہترین طریقے سے وضاحت کی۔ قبلہ آپ کو لگتا ہے ہم کافی سالوں سے اس دن کو منا رہے 1925 ٹل رائٹ ناؤ، یہ تو محبت ہمارے دل میں قبل تخلیق ہی جو ہے رکھ دی گئی تھی، تو کیا بار بار اس تاریخ کو منانے سے کیا رد عمل سامنے آئے گا؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران، پاکستان، ہندوستان میں بڑے پرجوش طریقے سے اس دن احتجاج، اور مسلمان تمام شیعہ نے حیدر کرار اس دن ایک خاص قسم کی تکلیف، ایک کرب کو محسوس کرتے ہیں اپنے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم جا کے بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر، جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ جن کے مزارات بڑے خوبصورت ترین طریقے سے بنے ہوئے ہیں، ایک دنیا میں ایک عام ہستی جس کی قبر کو بنانے کی اجازت، اور خود دختر رسول باپ کی جو سامنے اگر بیٹی ہو اور اس طریقے سے بے سایہ اس کی قبر ہے جہاں چراغ جلانے کی بھی اجازت نہیں، اور وہاں کچھ سپاہیوں کو، کچھ فوج کو اس لیے معمور کیا ہوا ہے کہ کوئی جا کے ان کو سلام نہ کرے، تو کیا اس دن کو منانے سے ظالم کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے؟ اس پہ صرف بتاتے ہوئے اختتام کریے گا آپ۔ بے شک، یقیناً سائرہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ آج کا جو ہم یہ دن ہے جو احتجاج کرتے ہیں، گویا اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا ہم احتجاج کرتے رہیں اس طرح سے؟ کیا اس سے قبر جناب فاطمہ ذرا تعمیر ہو جائے گی ہمارے احتجاج کرنے سے؟ آپ کا شاید یہی مفہوم ہے اور یہی آپ کہنا چاہ رہی ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں وضاحت کر دوں کہ احتجاج ہمارا حق ہے، ہر ظالم کے خلاف، ہر ظلم کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ کربلا سے ہم نے یہی سبق سیکھا ہے کہ ظلم کبھی برداشت نہ کرو، ظالم کے خلاف محاذارہ ہو جاؤ، اور نہ تو ظالم کے ظلم کو برداشت کرو اور نہ ظالم کے وجود کو کبھی سہارا دو، اور نہ کوئی ایسی بات کرو جس سے اسے تقویت ملے۔ تو ہم جو یہ احتجاج کرتے ہیں 8 شوال کو، اس احتجاج کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ہم پر ظلم ہوا ہے، یعنی ہماری شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اور ہمارے دیگر ائمہ کے جو مزارات کو منہدم کیا گیا ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر کر یہ بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہم آج بھی ظالم سعودیوں سے جو مثل یہودیوں کے ہیں ہم اتفاق نہیں رکھتے ہیں، ہم اور ہیں وہ اور ہیں، یعنی ظلم کرنے والے اور ہیں، مظلوم اور ہیں۔ اگر ہم احتجاج نہ کریں تو ظالم اور مظلوم کا فرق ختم ہو جائے گا کہ کون ظلم کر رہا ہے اور کس پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہم احتجاج کر کے بتاتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم کیا گیا ہے، ہمارے ائمہ معصومین کے مزارات مقدسہ کو مسمار کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رہا سوال یہ کہ کیا ہمارے احتجاج کرنے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر تعمیر ہو جائے گی؟ کیا ان کے مزارات ائمہ معصومین کے تعمیر ہو جائیں گے؟ تو یہاں میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس احتجاج سے ظالم تک ہماری صدا احتجاج تو ضرور پہنچ جائے گی، مگر قبور ائمہ معصومین اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تعمیر کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ ملکی مسائل ہوتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں سیاسی نوعیت کی ہوتی ہیں،
उसमें हम अपने मुल्कों में रह करके, आप पाकिस्तान से एहतजाज कर सकती हैं, हम हिंदुस्तान से एहतजाज कर सकते हैं, पूरी दुनिया के शिया जहां जहां भी जिन जिन ममालिक में शियान हैदर कर्रार हैं, आज के दिन एहतजाज कर रहे हैं और हमेशा से करते आए हैं। जब से ये जुल्म हुआ है, जब से ये कबूर और ये मज़ारात मुक़द्दसा मिस्मार किए गए हैं, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि हमारे एहतजाज से आज तक ये कबूर तामीर नहीं हो सकी हैं और आगे चल के तामीर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम जो फिल वक्त एहतजाज करते हैं, उसका एक सबब यह है कि जिस तरह से जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में फेंका गया था, तो आपने सुना होगा उलमा से, खुतबा से, कि एक परिंदा था, एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लेके आती थी और वो उस आग पे लाके डाल देती थी, जबकि वो चिड़िया जानती थी कि इस पानी के एक कतरे से इस आग का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर आग रोशन की गई है। तो कहाँ इतने बड़े पैमाने पर आग रोशन की गई हो कि उसकी लपटें जाके आसमान से टकरा रही हों, उसकी शुआएं आसमान तक पहुंच रही हों, और कहाँ वो एक कतरा आब। तो जब किसी ने पूछा उस परिंदे से कि भाई तुम जो ये पानी का कतरा लेकर आ रहे हो, इतनी बड़ी आग में इस कतरे की हैसियत क्या है, तो उसने कहा था, उस परिंदे ने, कि मैं जानता हूं कि मेरे इस एक कतरे से ये आग नहीं बुझने वाली, मगर मैं इस कतरे को लाकर और ये कोशिश कर रहा हूं कि ये आग बुझ जाए, तो कम से कम मैं परवरदिगार के सामने सुखरू तो हो सकूंगा कि रब्बे कायनात, मैंने अपनी सी कोशिश की, जो मेरे इख्तियार में था, मैंने तेरे नबी करीम को बचाने के लिए वो किया और मैं एक एक कतरा कर कर उस आग पे डालता रहा। अब वो मेरे इख्तियार से बाहर की शय थी, तो ये एक अलग बात है। तो इसी तरह से हम जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुजूर आज के दिन हाजिर होकर और एहतजाज करके बताते हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ऐ दुख्तर रसूल, हम आपकी कब्र जो मिस्मार की गई है, इसको तामीर नहीं कर सकते, ये हमारे अख्तियार में नहीं है, मगर हम एहतजाज करके बताते हैं कि हम खामोश नहीं बैठे हैं और हमने इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया है और हम परवरदिगार के सामने सुरखरू हो सकें। क्या रब्बे करीम, बेहतरीन हमने अपनी बेहतरीन सी कोशिशें की, हम जुल्म के खिलाफ बेहतरीन किबला महाजारा रहे, हम खामोश नहीं बैठे। बेहतरीन किबला आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से बोला। और इन तारीखों पे तो जितनी गुफ्तगू की जाए और इसकी अहमियत को उजागर किया जाए उतना ही कम है। दोबारा आपको किसी और प्रोग्राम में मदऊ करेंगे हम। और बस जाते हुए मुसलमानों को सिर्फ एक से दो जुमलों में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये दीजिएगा। मुसलमानों को इस मौके पर ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप बाबरी मस्जिद के खिलाफ एहतजाज करते हैं, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान और दुनिया भर के मुसलमान के साथ मस्जिद तोड़ दी गई, लेकिन आपको नहीं मालूम कि जन्नतुल बकी में भी 3 मस्जिदें थीं जिन्हें मिस्मार कर दिया गया, जिसमें एक मस्जिद बकी के नाम से वो मस्जिद थी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके खुद इबादत किया करते थे, और मज़ारात तोड़ दिए गए, मिस्मार कर दिए गए, उसके खिलाफ आप सदाए एहतजाज बुलंद नहीं करते हैं। बाबरी मस्जिद के लिए एहतजाज करते हैं, दीगर मसाइल पे एहतजाज करते हैं, कार्टून किसी ने पैगम्बर इस्लाम का बना दिया उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। तो जब आप कार्टून बनाने वाले के खिलाफ एहतजाज करते हैं तो हम आपके साथ होते हैं, जब आप बाबरी मस्जिद के मसले में एहतजाज करते हैं तो हम आपके साथ होते हैं। तो खुदा के लिए, जब हम जनाब सैयदा के मज़ार को मिस्मार करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो हम गुजारिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि फिर आप भी हमारे साथ आ जाइए और आप भी सऊदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कीजिए, जो सऊदी हुकूमत नहीं, यहूदी हुकूमत है। ये आले सऊद नहीं, आले यहूद हैं। तो हम इन पर लानत भी करते हैं और लानत करने के साथ साथ पुरजोर मजम्मत भी करते हैं कि इन्हीं ने मज़ारात मुक़द्दसा को मुनहदिम किया है, और उसी के साथ साथ अपने तमाम बरादरान इस्लामी से ये गुजारिश करते हैं कि 8 शव्वाल के इस एहतजाज में हमारे साथ शरीक हों, ताकि आप भी महशर के मैदान में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करें तो आपको कोई शर्मिंदगी ना हो और आप कह सकें कि अल्लाह के रसूल, हमने भी आपकी बेटी के मज़ार को तामीर करने के सिलसिले में कोशिश की थी और हम भी उन लोगों में हैं कि जो मज़ार को तामीर कराना चाहते थे। शुक्रिया किबला। इसके साथ साथ हम इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफ़िज़।